یا کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا پھر کوئی ڈھیل ہو گئی، اور اگر کوئی ڈیل ہوئی ہے تو اس ڈیل کا راستہ خان صاحب کے سیل تک بھی جا سکتا ہے یا پھر نہیں۔ بند کریں تو جو نظام خان صاحب سے ملاقات کرنے پر بھی اتنا خوف زدہ ہے، وہ خان صاحب کے باہر آنے پر کیسے رضامند ہو سکتا ہے؟ خان صاحب جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں تو اس کا فیصلہ خان صاحب خود ہی کریں گے۔ نگالا میں رنگ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اسماعیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ پچھلے کچھ وقت میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے، نظام کی طرف سے ان کے لیے کافی لچک کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ بڑے عرصے بعد جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے لیے کوئی نہ کوئی خوشی کی خبر آئی ہے، کیونکہ پچھلے کچھ وقت سے ان کے لیے کوئی بھی خوشی کی خبر نہیں آ رہی۔ اگر ہم وہ ڈی چوک کے پروٹیسٹ سے شروع ہو تو وہاں پر علی میر گنڈا پور کا غائب ہو جانا، پھر عمران خان صاحب سے سارے رابطے ختم ہو جانا، پھر یہ آئینی ترمیم کا پاس ہو جانا، پھر وہ جس کو چیف جسٹس چاہ رہے تھے کہ وہ بنے ان کا نہ بننا، ایک آئینی بینچ بن جانا، تو یہ سب چیزیں جو پاکستان تحریک انصاف تھی ان کے خلاف جا رہی تھی۔ لیکن پھر بیچ میں جو خان صاحب کی وائف ہیں بشرا بی بی، ان کی رہائی کی خبر پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ اس خبر سے پہلے تو یہ تاثر آ رہا ہے کہ یا کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا پھر کوئی ڈھیل ہو گئی، اور اگر کوئی ڈیل ہوئی ہے تو اس ڈیل کا راستہ خان صاحب کے سیل تک بھی جا سکتا ہے یا پھر نہیں۔ اس پہ آج بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انصاف کا دور جو اس ملک میں شروع ہوا تھا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا دور، وہ بس اب اختتام پذیر ہونے لگا ہے۔ اس دور کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا کیا فیصلے ہوئے، کس طرح فیصلے ہوئے، اور ہیومن رائٹس کے بارے میں کیا کیا چیزیں ہوئیں۔ اس ویڈیو میں آج ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ پہلے تو جو بشرا بی بی کا جو رہائی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت خوش آئم ہے۔ جو اب وہ ان کے مخالف ہیں یا پھر جو بہت سے صحافی ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے، جیسے فیصل واوڈا یہ کہہ رہے تھے کہ بس اب 26 سے ان کی ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی، بنی گالا میں رنگ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ تاثر تو یہی دے رہا ہے کہ اندر خانے کوئی نہ کوئی بات چیت ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم رانا ثناء اللہ کی ابھی کچھ انٹرویو سنے جو اب وہ کل ہی انہوں نے ٹی وی پہ دیے ہیں، ان میں وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو صرف خان صاحب ہے، اور ان کے لہجے سے یہ نہیں لگ رہا کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں۔ تو یہ بھی تاثر آتا ہے کہ شاید ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن انہوں نے بات چیت سے منع کر دیا ہے۔ اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ خان صاحب، کیونکہ یہ حامد میر صاحب بھی بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر خان صاحب جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں تو اس کا فیصلہ خان صاحب خود ہی کریں گے۔ وہ جس دن چاہے وہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ انہوں نے خود ہی کرنا ہے۔ اور اگر یہ ڈیل ہوتی، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اگر یہ ڈیل ہوتی تو پھر اتنے دن تک بشرا بی بی کا جیل میں رہنا کیوں، پھر ان کی بہنوں کا جیل میں جانا کیوں، پھر خان صاحب جو 1.5 سال سے جیل میں ہے تو یہ ڈیل پہلے ہو جاتی، پھر اتنا ظلم و ستم سہنے کی کیا وجہ ہے؟ اور خان صاحب کے لب و لہجے سے نہیں لگتا کہ وہ اب اسی ڈیل کے انتظار میں یا ڈیل کرنے لگے ہیں۔ جتنی پاپولیرٹی ان کے پاس ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کو سٹیک پہ لگائیں گے ڈیل کر کے، اس کو چھوڑیں گے، اس کو گوا دیں گے جس طرح کی ان کی شخصیت ہے ایک ڈیل کر کے۔ تو اب یہ وقت بتائے گا کہ کیا اب ہونے لگا ہے، اور اگر یہ ڈیل ہے تو پھر یہ بھی واضح ہے کہ جو ڈیلیں دیتے ہیں ان کو بھی پھر پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت ضرورت ہے، تبھی وہ ڈیلیں دے رہے ہیں۔ شاید وہ ان سے جو اس وقت کے چیمپئن بنے بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، وہ ان سے خوش نہیں ہے، پھر وہ ان کی ناکامیوں سے خوش نہیں ہے، تو وہ ڈیلیں دے رہے ہیں کہ سر جی آپ ہی آ جائیں، آپ ہی کر لیں۔ اور یہ ایکسپیریمنٹس اس ملک میں چلتے رہتے ہیں۔ اگر یہ کوئی ڈیل ہے تو یا پھر یہ ڈیل ہوگی یا پھر یہ وہ برتری ہوگی جو خان صاحب کہتے تھے کہ میں حقیقی آزادی دلاؤں گا، وہ ریڈ لائن، اس ریڈ لائن کو میں مٹا کے دکھاؤں گا، میں دکھاؤں گا کہ کس طرح ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑی جاتی ہے، میں اپنے کیسز خود معاف کراؤں گا۔ کچھ اس طرح کی جو باتیں وہ کرتے تھے، تو شاید یہ وہ ہو کہ اب وہ موم پگھل رہی ہو، نظام کو بھی سمجھ آ رہا ہو کہ یار عوام کس طرف ہے، رخ کس طرف ہے۔ تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ وقت بتائے گا کہ کیا ہونے لگا ہے۔ اب اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ جس طرح ضمانتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کی رہائیاں ہو رہی ہیں، تو کیا یہ جو رہائی ہے ضمانتیں، کیونکہ پی ٹی آئی کو سب سے بڑا جو کنسرن ہے، سب سے بڑی جو خواہش ہے ان کی، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کسی طرح جیل سے باہر آ جائے۔ کیا یہ راستہ خان صاحب کے سل تک جا سکتا ہے یا پھر نہیں جا سکتا؟ حکومت تو یہ نہیں چاہے گی کہ خان صاحب اس وقت کسی بھی طریقے سے باہر آئیں۔ جس طرح انہوں نے ملاقاتیں بند کریں، جب وہ ایس سی او کانفرنس ہونے لگی تو اس کے آڑ میں انہوں نے پہلے ملاقاتیں بند کریں، سیکیورٹی کی آڑ میں ملاقاتیں بند کریں، پھر اس کے بعد آئینی ترمیم انہوں نے کرنی تھی تو اس کی آڑ میں انہوں نے ملاقاتیں بند کریں۔ تو جو نظام خان صاحب سے ملاقات کرنے پر بھی اتنا خوف زدہ ہے، وہ خان صاحب کے باہر آنے پر کیسے رضامند ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت کی چاہے گی۔ ہاں، یہ اگر وہ اس سرکار سے کوئی ڈیلنگ ہو جائے تو
फिर हुकूमत भी नहीं रोक सकती, लेकिन हुकूमत अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगी। जिस तरह की हुकूमत नौकरी कर रही है इस वक्त में, दोनों जमातें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जो मुसवदा उनके लिए आता है वो साइन करते हैं कि किसी तरह हमें नौकरी से बस ना निकाल दिया जाए, हमारी नौकरी ना चली जाए, वहाँ पर बातें शुरू ना हो जाए। तो इस वक्त वो अपनी तरफ से पूरी नौकरी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, उनकी अभी जैसे राना सनाउल्लाह की मैंने मिसाल दी, तो उनके लबो लहजे से अब लग रहा है कि शायद उनको ये खौफ है कि किसी तरह अगर उधर बातें शुरू हो गई तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। तो हुकूमत तो ये नहीं चाहेगी और हुकूमत अपना पूरा जोर लगाएगी, और शायद यही वजह है कि जो बुशरा बीबी हैं वो रिहाई के फौरन बाद वो वापस चली गई हैं पेशावर। वो इस्लामाबाद में नहीं रुकी क्योंकि फिर से कोई गिरफ्तारी हो सकती थी, फिर से कोई छापा पड़ सकता था। तो वो उन्होंने यही अच्छा समझा कि वो पेशावर में, क्योंकि पीटीआई की वहाँ पे हुकूमत है, तो इससे भी ये तासुर मिलता है कि यार हालात अभी इतने अच्छे नहीं हुए कि इतनी अगर डील हुई होती तो वो फिर इस्लामाबाद में ही रुक जाती। लेकिन हालात अभी इतने अच्छे नहीं है कि उनको इस्लामाबाद में रुकना पड़े। वो पेशावर जाके मेरे ख्याल में सीएम के पी हाउस में, वो सीएम हाउस में के में वहाँ पर वो अभी रिहाइश पजीर है। तो अब ये जो ढील या फिर फतह, ये अब पता चलेगा कि ये बड़ा दिलचस्प है कि अब ये कहानी किस तरफ जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का बस अब दौर टेन्योर ख़त्म हो रहा है। हमने देखा कि इस दौर में क्या हुआ है। इससे पहले हमने बहुत बुरे दौर देखे हैं जजेस के। इस मुल्क में वज़ीर आज़म कत्ल हुए हैं, दिन में वो नाअहल हुए हैं, लेकिन शख्सियात के बारे में हमने बायसनेस देखी है जिसके दिलों में। लेकिन इस दौर में तो एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को ही टारगेट किया गया है, और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं किया गया, उसके साथ जो मुंसलिक था उसको टारगेट किया गया है। वो सहाफ़ी हो, वो उसका कारकुन हो, वो उसका सपोर्टर हो, वो उसका वोटर हो, सबको टारगेट किया गया। और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हुई हैं इसी दौर में, जो बलोच माएँ बहनें थी वो आई थी, उन्होंने अपना जो केस था वो रखा था, और अंदर से ये रिमार्क्स आए थे कि अगर किचन में आग ज़्यादा है तो आप किचन से बाहर निकल, अगर आप वो तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं इस दौर में। तो ये दौर अब तारीख़ के हवाले किया जाता है, और जो बहुत कोर्ट रिपोर्टर्स हैं या फिर जो काजी फाइज़ को दौर को सुप्रीम कोर्ट को बहुत नज़दीक से कवर करते थे, वो इसको बदतरीन दौर कहते हैं जुडिशरी का। तो अब ये दौर तारीख़ के हवाले होता है, और अब आने वाला दौर, ये उम्मीद हम करते हैं कि आने वाला दौर इससे काफ़ी बेहतर हो, इससे काफ़ी अच्छा हो और न्यूट्रल हो, सबके साथ इक्वालिटी हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो, और जो ह्यूमन राइट्स हैं लोगों के वो उनको दिए जाए। क्योंकि वो अगर देखते हैं किसी तरफ तो वो अदालत की तरफ ही देखते हैं। एक आम आदमी अदालत की तरफ ही देखता है कि वो उसको इंसाफ देगी। अब ये देखते हैं कि किस तरफ ये जो सिचुएशन बन गई है खान साहब की, अदलिया की, ये अब किस तरफ बैठती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।